کمالے غازی دلال میرا پیر سے آلے غازی دلال میرا پیر سے آلے نور علیے رتبہ کمالے غازی دلال میرا پیر سے آلے غازی دلال میرا پیر سے آلے نور علیے سے رسالت دا پیرے دارے صحابہ دی عزت تے چارے یارے نمو سے رسالت دا پیرے دارے غازی دلالے وفادار راضی ہے اس رب ذوالجلال راضی ہے اس رب ذوالجلال نور علیے رتبہ کمالے غازی دلال میرا پیر سے آلے غازی دلال میرا پیر سے آلے نور علیے حسن حسین داغ پیارا مولا علی دی اکھیاں دا تارا حسن حسین داغ پیارا مولا علی دی اکھیاں دا تارا خیبر دے فاتح دیے نشانی مشہور جگ تے اس دا جلال مشہور جگ تے اس دا جلال نور علیے رتبہ کمالے غازی دلال میرا پیر سے آلے غازی دلال میرا پیر سے آلے نور علیے سلیمان بنایا شہباز ایمان والے کریں دے پہنازے شاہ سلیمان بنایا شہباز ایمان والے کریں دے پہنازے پاک نبی ہے پگڑی بنائی ہر شان تو ملے الگ لج پالے ہر شان تو ملے الگ لج پالے نور علیے رتبہ کمالے غازی دلال میرا پیر
سے آلے غازی دلال میرا پیر سے آلے نور علی ہے رب دی تجلی تے ٹھنڈیاں ہوائیں دا بسے دوارا صدا میرے سائیں دا رب دی تجلی تے ٹھنڈیاں ہوائیں دا بسے دوارا صدا میرے سائیں دا جتھوں خیرہ پاندے شب و روز آکے شمسی جلت غریب کنگالے شمسی جلت غریب کنگالے نور علی رتبہ کمالے غازی دلال میرا پیر سے آلے غازی دلال میرا پیر سے آلے غازی دلال میرا پیر سے آلے ذرا ذکر ان کا سنا کر تو دیکھو یہ کیوں کہتے ہیں مدینہ مدینہ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو
वसे मुर्शिद मेरे दा दुआरा जिथे वसदा कमर साईं दलाले वसे मुर्शिद मेरे दा दुआरा जिथे वसदा कमर साईं दलाले सोने दरदा है मंजर प्यारा जिथे वसदा कमर साईं दलाले इस दर को ना खाली कोई जावे मुंह मंगिया मुरादा पावे इस दर को ना खाली कोई जावे मुंह मंगिया मुरादा पावे ते दुखिया नू मिलदा सहारा इत्थे वसदा कमर साईं दलाले वसे मुर्शिद मेरे दा दुआरा जिथे वसदा कमर साईं दलाले दिलो हो के जो आएंगे रंगीन बचड़े आदि दे बहु सखीन दिलो हो के जो आएंगे रंगीन बचड़े आदि दे बहु सखीन बैन उल्फत दा कोई नहीं किनारा इत्थे वसदा कमर साईं दलाले वसे मुर्शिद मेरे दा दुआरा जिथे वसदा कमर साईं दलाले रंग शाह सुलेमान हिलाया पिया झुकदा है अपना पराया रंग शाह सुलेमान हिलाया पिया झुकदा है अपना पराया तारे अग तसदा बखरा नजारा इत्थे वसदा कमर साईं दलाले वसे मुर्शिद मेरे दा दुआरा जिथे वसदा कमर साईं दलाले लिखांगा हर मैं साईं दा कलामे गांदा रासी ज़हूर लवे
خواجہ خواجگاں پیر طریقت و رہبر شریعت الحاج الحافظ حضرت علامہ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب چشتی حمیدی سیالوی غریب نواز سجادہ نشین استانہ علی فخر القرہ جناب قاری محمد ندیم باسط سیالوی صاحب مدرس شعبہ تجوید دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام استانہ علی سیال شریف کلام رحمان کی تلاوت فرماتے ہیں اور ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور معطر فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله زینت القرہ و فخر القرہ جناب قاری محمد ندیم باسط سیالوی صاحب کلام رحمان کی تلاوت سے اس خوبصورت کانفرنس کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے۔ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، رحمتاندہ حساب کوئی نہیں، نیاز انجتے ساری دنیا سونی پر عربی چندہ جواب کوئی نہیں۔ میں ملتوی سود جناب محمد طیب طاہر حمیدی سیالوی صاحب سے آپ اپنی خوبصورت حاضری پیش فرماتے ہیں۔ آپ محبت و عقیدت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود پاک۔ سخی کامل پیر دے در باجو کی تو خیر دا ٹکڑا پیندا نہیں، در در دا جڑا گدا ہوئے او گھر تے گاٹ دریدا نہیں، کمر دی بات کیا پوچھنے کمر سائیں غریب دا کمر دی بات کیا پوچھنے کمر سائیں غریب دا کمر محبوب دنیا دا کمر بوہا نصیب دا کمر دی بات کیا پوچھنے کمر سائیں غریب دا اور کدی بھی ہار لیاں دی غریبی کنڈ نہیں لوندی خدا بھی ہے برم رکھدا کمر تیرے حبیباں دا خدا بھی ہے برم رکھدا کمر تیرے حبیباں دا کمر دی بات کیا پوچھنے کمر سائیں غریباں دا مہندیاں متر ویسا دنیا تو نہیں مردی تو سچڑیا تے مر ویسا دنیا تو نہیں مردی تو سچڑیا تے مر سونا ہے تے رج کے سونا پیر حمید دا دلبر، سونا ہے تے رج کے سونا پیر حمید دا دلبر، سونا ہے تے رج کے سونا پیر حمید دا دلبر، شاہ ضیاء الحق حمیدی نورانی ہے جوہر، بد نظراں تو اللہ حافظ، بد نظراں تو اللہ حافظ، مکھڑا نور منور، شمس کمر دی پگ دا وارث لجپالی دا پیکر، شمس منور دی شمس کمر دی پگ دا وارث لجپالی دا پیکر، جی آیا نو سر اکھیاں تے پیر حمید دا جانی، جی آیا نو سر اکھیاں تے پیر حمید دا جانی، چیرا وان کمر دے چمکے سونی صورت ہے نورانی، قدم مبارک جتھے پیندہ اوتھے ہمیشہ خیر دا سایہ، شاللہ پخت بلند سلامت ہوئی ساڈا یوسف ثانی۔ میں ملتمس ہوں جناب پیر سید طاہر عمر شاہ صاحب حمیدی سیالوی دامت برکاتہ القدسیہ سے آپ اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر فرماتے ہیں۔
लजपाल लजपाल पीर सियाल पीर सियाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब अहबाब मोहब्बत और अक़ीदत के नाल दुरूद व सलाम का नजराना पेश वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन। आज मारू भटियां दे तमाम गुलामान पीर सियाल लजपाल मुबारकबाद दे मुस्तहक हैं कि उन्होंने आज फ़कीदुल मिसाल बेमिसाल अपने करीम लजपाल पीर सियाल हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन और हुजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया है। तमाम तर बिरादरियाँ और अकवाम जिहड़े इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने वो भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज के कदमां दा सदका अल्लाह ताला उन्हां दी हाज़री अपनी बारगाह विच कबूल व मंजूर फरमाए। लजपाली दी इंतहा करम दी इंतहा है कि 5 अगवास दे फैज़ दा वारिस अक्से हुजूर बाबा फरीद और तस्वीर मेरे पीर हमीद दी नायब हुजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज ख्वाजा खाजगान कलंदर दौरा गौस ज़मा अल हाफिज अल्लामा ख्वाजा मुहम्मद ज़ियाउल हक साहिब कमरी सियालवी ज़ेब सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ आपने करम दी रीत निभाई इन्हां गुलामां दा मान वधाया। दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हां करीमां दा साया साडी नस्लां ते क़यामत तक कायम और दायम रखे। इससे पहले कि मैं अपनी नौकरी का आगाज़ करें एक नारा अपने हुजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज लवा के अपनी नौकरी का आगाज़ करना चाहता अहबाब मोहब्बत का इजहार कर सन। नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत ताजदारे ख़त्म नबूवत ताजदारे ख़त्म नबूवत ताजदारे ख़त्म नबूवत। मोहतरम मेरे मुअज़्ज़ज़ पीर भाइयों, अकीदा है ख़त्म नबूवत जिवें जिस्म वास्ते रूह ज़रूरी है ईमान वास्ते इस अकीदे नाल ताल्लुक ज़रूरी है। अहले इस्लाम का अकीदा है कि हुजूर तो बाद कोई नबी नहीं आना। कुरान इससे शाहिद है, हुजूर के फरमान इससे शाहिद हैं। जैसा कि मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया अना खातमुन नबीयीन ला नबी अबादी, फरमाया मैं आखिरी नबी हां मेरे बाद में कोई नबी नहीं। वैसे हुजूर दी आमद सब तो आखिर ते है। एक दिन हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दी बारगाह अर्ज़ की थी, सुनिया कि अल्लाह पाक ने सब तो पहले किस शै नूं तखलीक फरमाया। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ दी हदीस है। बड़े बड़े किबार मुहद्दिसीन उलमा फ़ुक़हा इस हदीस नूं ले आए। मेरे ते तेरे लजपाल नबी ने फरमाया अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, जाबिर अल्लाह ने सब तो पहले जिस शै दी तखलीक फरमाई है वो मेरा नूर है। हुजूर पीर सियाल दे गुलामों में आखण दियो कि तखलीक विच पहले तो आखिरी बंद तक हुजूर दे आशिकां नाल गल करता पिया कि तखलीक रूह मुहम्मद सब तो अव्वल है, नूर मुहम्मद सब तो अव्वल है।
لیکن آمد سب تو آخر تے ہے. وجہ کی ہے کیونکہ حضور خاتم النبیین ہے. 1,40,000 پیغمبر رسول انبیاء کم و بیش دنیا تے جلوہ گر ہوئے. وہ دو ہی کام کرتے رہے. ایک کام کر دیں کہ مخلوق تک خالق دا پیغام پہنچائیں دیا. میں جملہ دہرا رہے ہیں. یعنی 1,40,000 کم و بیش پیغمبر انبیاء رسول اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے. بڑیاں شانہ والے, بڑیاں عظمتہ والے, کوئی خلیل ہیں, کوئی کلیم ہیں. وہ سب مخلوق تک اللہ دا پیغام پہنچا دے رہے. مخلوق دا تعلق خالق نال مضبوط کرتے رہے. اتنا بڑا جملہ دے رہا ہے کہ جنہیں حضور پیر سیال لجپال دے غلام بیٹھنا عظمت مصطفیٰ تے جملہ سن کے انشاءاللہ نوکری دے سن. کتھے ہو خالق دا پیغام پہنچائیں دے. اچھائیں تیرے تے میرے لجپال نبی دی آمد دی خوش خبر بھی سنیں دے. دو ہی ڈیوٹیاں دیتیاں انہوں نے. ایک خالق دا پیغام پہنچایا, دوسرا حسین دے نانے دی آمد دی خوش خبری دیتی. انجیل برنباس ویکھ لو. یہ تاریخ شدہ جڑے نسخے آج بھی چھپتے پہن عیسائی مشنریاں تو انجیل لے لو. آج بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام جو آخری خطبہ موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں جا رہا ہوں, اگر میں نہ گیا تو وہ نہ آئے گا جو خدا کا سچا رسول ہوگا. 1,40,000 پیغمبر تیرے تے میرے لجپال نبی دی آمد دی خوشخبری سنائیں دے گا. پھر اس نور دا ظہور ہویا, اس نور دی جلوہ نمائی ہوئی. میرے پاک پیغمبر خاتم النبیین بن کے جلوہ گر ہوئے. اور جیسا کہ خود میرے پاک پیغمبر فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں. میرے نور مجسم رحمت للعالمین خود فیصلہ فرما دیتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. جس سے میرے حضور نے اپنی ختم نبوت اعلان کیتا, اچھائی میرے پاک پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت تری دجال آشن ہے جڑے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کر سے اور جھوٹے ہو سے. اور جس وقت میرے پاک پیغمبر نے اپنی ختم نبوت اعلان کر دیتا, قرآن نے حضور دی ختم نبوت اعلان کیتا, میرے پیر صدیق اکبر تو لیتے میرے حضور ضیاء چشت قریب نوازتا. حضرت بابا فرید ہومن یا میرے مرشد پیر حمید ہومن, حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز ہومن یا میرے شیخ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی غریب نواز ہومن. یہ تمام امت دا متفق کا عقیدہ ہے کہ حسین دے نانا آخری نبی ہے, کیونکہ فیصلہ خود سرکار نے کر چھڑیا ہے. او مومن ہو ہی نہیں سکتا جنہا حسین دے نانے دا فیصلہ تسلیم نہ کرے. حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فتوہ دیتا, آپ نے فرمایا کہ جہاں کوئی کسی جھوٹے نبی دی نبوت نو ازماون واسطے انہوں ازماوے چیک کرنا چاہے کہ جھوٹا یا سچا ہے, او شخص بھی خارج از ایمان ہے. کیوں جد نبی فیصلہ کر چھڑیا میں آخری نبی ہوں. ان جیسے کہ حضور دی حدیث مبارک آپ نے خود اعلان کر چھڑیا ہے, نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے. آپ نے اعلان کیتا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہو سن, دعویٰ کر سن. جیسا کہ حضور خود اعلان کر چکے, یہ سلسلہ جاری ہویا. لیکن رب کعبہ دی قسم اگر کوئی ناموس رسالت حملہ کرتا ہے, ختم نبوت ڈاکہ مار دائی, تو ایک دے میرے اللہ نے محبوب دے غلاموں بھی چندہ ہے. اللہ نے حضور دے امت جو علماء صلحاء کو کہا اولیاء دی ڈیوٹی لائی. اگر کوئی خبیث کوئی اپنی گندگی دا پلیتی دا اظہار کرے اور ناموس رسالت ڈاکہ مارے, تسی محمد عربی دے غلام ہو. میں تو انہوں سرکار دی امت دے ولایت فیض عطا کیتا, علم عطا کیتا, تاریخ دے ورکے گواہ ہیں. اگر کوئی ناموس رسالت حملہ کرتا ہے تو محمد پاک دے غلامہ وچوں ناموس رسالت دے پہریدار بھی نکل دیا. یہ سلسلہ 1400 سال تو جاری ہے. اگر مسلمہ اور اسود عنسی نے دعوت نبوت کیتا, ناموس رسالت ڈاکہ ماریا, تو پہلا جڑا
جس نے ناموس رسالت پہرا دیتا میرے پیر صدیق اکبر دی ساتھ ہی اللہ نے انہوں نے انتخاب کیتا میں کیوں نہ آقا اپنے شیخ دے قدمہ کھلو کے جملہ دینا چاہنا جڑے میرے حضور پیر سیال لجپال دے غلام بیٹھن ہاتھ جا کے نوکری دے سک میں کیوں نہ آقا ادھے شیطان اپنے نمائندے دا انتخاب کرتا رہا کہ ناموس رسالت تے حملہ کر دیا ادھے خدا و مصطفیٰ اپنے محبوب دی امت دی وچوں عاشقاں دا انتخاب کر دے رہا جنہیں ناموس رسالت تے پہرے دیتے تاجدار ختم نبوت یہ سلسلہ چلتا رہا کدی صدیق نے پہرا دیتا کدی حضرت عمر نے پہرا دیتا یہ سلسلہ چلتا ریت چلتی رہی گل آ گئی میرے پیر سیال لجپال مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیتا انگریز دے ایمان تے برٹش گورنمنٹ دی فل سپورٹ تمام تر سرکاری ادارے دے نال کتاباں چھاپ رہے ہیں للکار رہے ہیں آخری بندے تک میں کیوں نہ آتا اگر قادیان وچ انگلستان دی حکومت اور انگریز دی حکومت قادیانی دا بوٹا اور دی پرورش کر رہی ہے تو سیال شریف دی دھرتی تے حسین دا نام نے اپنے غلام دے سر تے دستار رکھ کے 4 یاروں سمیت اور حالت بیداری اگر اتے انگریز نے اگر غلام احمد قادیانی دے موڑے دے ہاتھ رکھے تو حسین دے نانا نے میرے خواجہ شمس العارفین دے سر تے دستار لجپال پیر سیال اگر انگریز نے انتخاب کیتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی دا کہ کیڑا وکاؤ مال ملسی کیڑا وکاؤ مال ملسی جیڑا غدار ہوئے مدینے وچوں اگر انگریز غدار تلاش کیتا ہے مدینے والے نے اپنے وفادار تلاش کیتا پھر سر تے دستار رکھ کے 4 یاروں سمیت حضور اکیلے بھی کرم کرنا بڑی گل اگر 4 یاروں بھیج دینا مڑ بھی بڑی گل لیکن آپ بھی آئے 4 یار نال آئے وجہ کی یہ آؤ اپنے شیخ دے قدمہ کھلو کے جملہ دینا چاہنا حسین دا نانا خود بھی اور 4 یاروں سمیت اس واسطے جلوہ کروئے شمس العارفین میری عزت دا بھی پہرا توئے دیونا ہے میرے صحابہ دی عزت دا پہرا بھی توئے دیونا ہے لجپال پیر سیال اور شہباز طریقت دی نگاہ میں بیک لیاں او قاضی نگاہ میں بیک چکیاں کہ ہم قریب فتنہ ظاہر ہونا ہے آپ نے جماعت تیار کی تھی علماء کی ڈیوٹی لائی اور ہندوستان دی دھرتی تے تاریخ گواہ کہ جس وقت مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیتا بڑے بڑے علماء مکاتب فکر دے اور جب مناظر موبائل میں گھرے اس وقت پیر سیال لجپال اور آپ نے غلاموں نے ناموس رسالت پہرا دیتا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی نو دجال اور قذاب ثابت کر کے واپس آئے یہ تحریک میرے حضور خواجہ شمس العارفین شروع کی تھی ہے اور انتہا میرے شیخ الاسلام نے کی تھی 1970 میں جمعیت علماء پاکستان دی صدارت ہے جس کم دی ابتدا حضور خواجہ شمس العارفین نے کی کیا اور توڑ پہنچاون والی شخصیت میرے شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیال کی نظام کون شیخ الاسلام توجہ طلبگارا میں اگر حضور شیخ الاسلام دی سیرت پاک نظر پانا تو میں ویکھدا کہ میرے شیخ الاسلام ایک سجادہ نشین بھی ہے وقت دے کلندر اور غوث نگاہ موس دیاں تے علم دے چشمے فیوزات دے جناب سمندر جاری ہوندن میں ویکھدا کہ ایک سجادہ نشین بھی ہیں میں ویکھدا کہ پیر پٹھان دے سچے غلام بھی ہیں میں ویکھدا محمد پاک دے سچے غلام بھی ہیں میں ویکھدا کہ اہل بیت دے سچے غلام بھی ہیں میں ویکھدا صحابہ دے سچے غلام بھی ہیں میں ویکھدا کہ وہ شیخ کامل کدی مسلح تے تسبیح لے کے بیٹھن کدی مرد مجاہد بن کے پاکستان دی تحریک عالم یاتے چاہے پھردن ناموس رسالت دی تحریک عالم یاتے چاہے پھردن لجپال پیر سیال ازان عظیم و تشم ربوے دی دھرتی تے مرزائیاں چیلنج ہی تھا کوئی آیا عالم اسلام ایسا
مناظرہ کرنے والا کوئی ہے مباہلہ کرنے والا آوے علماء دا وقت میرے شیخ الاسلام دی بارگاہ بیٹھا دو سائیں نبی پاک دی عزت اور پہرے دے ویلا آ گیا سائیں میرے شیخ الاسلام تمام علماء خلفاء اللہ علیہ کے توڑ ربوے گئے اور جا کے حکم دیتا اعلان کر دو محمد قمر الدین آ گئے گلیاں دے بچ ربوے دیئے اعلان ہوئے آؤ مرزائیو نبی دا غلام آ گیا ناموس رسالت دا پہردار آ گیا سنیاں دے دل دی دھڑکن آ گئی ہے کوئی مرزائی نہ نکلیا اینج پہرہ دیتا میرے شیخ کامل نے جس وقت کوئی مرزائی نہ نکلا میرے شیخ الاسلام واپس تشریف لے آ رہے ہیں خادم نے عرض کی تھی حضور کوئی مرزائی آیا نہیں اگر کوئی آج آ گیا اور بیٹھے ان حضور پیر سیال کے غلام گال ہو رہی ہے عقیدہ ختم نبوت دی تے کردار حضور شیخ الاسلام دا بیان ہوندہ پہ ہوئے مڑ غلام ہاتھ نہ چاہے ہو نہیں سکتا اینج نوکری دے بھی ہے کہ وقت دے کلندر دی نظر پائے جاوے انہ دی ایک نظر پائے جاوے بیڑے پار ہوئے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں عزیزان عظیم و تشم جدو واپس آ رہے میرے شیخ الاسلام خادم نے عرض کی تھی حضور کوئی مرزائی آیا نہیں اگر کوئی آ جاوے کلندر روک کے تیرا جواب تھا فرمایا اگر کوئی ایک مرزائی بھی محمد قمر الدین دے مقابل وچ آ جاویا ایک نگاہ کر کے رب وا مدھا نہ کر دے امام غازی دا لال نہ ہو رہا لجپال 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 پیر سیال پیر سیال خواجہ میرے پاک نبی نے دستار خواجہ شمس العارفین وطا کی تھی خواجہ شمس العارفین نے دستار خواجہ محمد دین ثانی لاسانی اشرف الاولیان وطا کی تھی حضرت ثانی لاسانی غریب نواز میں دستار و کلہ حضرت ثالث غریب نواز مجاہد اعظم وطا کی تھی حضرت مجاہد اعظم نے دستار حضور شیخ الاسلام وطا کی تھی مڑ میرے شیخ الاسلام نے پاک اور ناموس رسالت عالم میرے مرشد کامل حضور امیر شریعت نے وطا کی تھی وہ کلندر بیٹھے او مرد مجاہد بیٹھے او بے نیاز بیٹھے ایک بندہ آیا اس عرض کی سائیں بابل پورے جب کویت دے بندے قطری بندے آئیں آدھے نسا مسجد بناونی اتنے ڈالر دینے لکھا ڈالر دینا چاہتے سائیں لائے آما اور چشتی بیٹھیں سیالوی بیٹھیں حمیدی بیٹھیں تے میرے مرشد زیادہ قدمہ بیٹھیں ہے کلدار میرے شیخ کامل دا سائیں ڈالر دینے لائے آما مسجد واسے فنڈ دینے میرے شیخ جلالے چاہ کے فرمایا جاؤ انہوں آج جتنے ڈالر میں نے دیونا چاہتے اتنے ڈالروں دی تعدادی محمد پاک تے درود چا پڑھن میں اتنے ڈالروں میں نے دے چھڑسا میں کسے دے ڈالر دی لوڑ کو نہیں من مدینہ آنے دا لنگر ملتا پہ من شیخ الاسلام دا لنگر ملتا پہ من پیر پٹھان دا لنگر ملتا پہ تے جو دوست جڑے نے پہرہ دیتا ہے گواہ زمانہ بڑے بڑے لوگ لالچ آلے بلینک چیک لے کے آئے سائیں ناموس رسالت دی تاریخ چھوڑ دیو ہائی نا وہ شیخ الاسلام دا لال ہائی نا بے مثال جلال جا کے فرمایا ساری دنیا دی دولتا وزارتا رقبے میرے قدم میں رکھ لیتا جاوے اور سوال کیتا جاوے اے حمید و دین اے دولتا رکھ لو رقبے لے لو نبی دی عزت پیرا چھوڑ دیو میں شیخ الاسلام دا پترہ جسم تو روح تے جدا ہو سکتی ہے نبی پاک دی نامود دی تحریک تو جدا نہیں ہو سکتا لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال پھر اس شیخ کامل نے وہ جھنڈا میرے سے آئے چت غریب نواز میں رنگ ہوئے صورت ہوئے بس نام بدل جان دے پھر جس وقت میرے حضور زیائی چت غریب نواز مبارک ہوئے سیالمیوں تو انو مبارک ہوئے سنیوں تو انو او صدیق اکبر دی ریت جنہی شیخ الاسلام نے پائی حضور امیر شریعت نے پائی وہ شہباز طریقت نے اپنی شہبازی نگاہ میں نلویک کے خود نے فرمایا کہ مرزائیوں دا فتنہ ایک کوئی عام فتنہ نہیں یہ دجال دا فتنہ
فتنہ ہے. اور یاد رکھو دجال دا فتنہ ہوئے جیتے متعلق حضور نے خبر دیتی ہے جس وقت قرب قیامت ہونا ہے دجال آنا ہے اس سے پہلے وہ چیلے آنا ہے وہ دے اہلکار آنا ہے وہ دے نمائندے آنا ہے. میرے سے عزت غریب نواز نے فرمایا کہ اے مرزا غلام احمد قادیانی دجال دے نمائندے تک نمائندہ ہے اور فتنہ جناب دجالیت دے فتنہ ہے. کون بیڑا اسے اذان عظیم محتشم عقیدہ ختم نبوت جس سے پہلا میرے حضور پیر سیال دیتا آؤ اس کریم اس لجپال دے نال جوڑ جاؤ. کیوں جس وقت انہاں کریمہ دے نال جوڑ جاؤ سو عقیدے دے فتنے تو بچ رہو جد انہاں دے دامن دے نال وابستہ رہو نبی پاک دے بھی غلام رہو آل اطہار دے بھی غلام رہو اصحاب رسول دے بھی غلام رہو اور تاجدار ختم نبوت اس عقیدے دے قائم رہو. آؤ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے حضور پیر شاہ اللہ بانا باد و شاد فرمائے. اللہ اسکول سندیاں اے مہر کی خوشبو اللہ پاک سامینت مصطفی زمان کی توفیق عطا فرمائے. بار دیگر میں مبارکباد پیش کرتا تمام غلامان پیر شاہ جنہوں نے اس خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. محترم پیر سید طاہر عمر شاہ صاحب حمیدی سیالوی دامت برکاتہم القدسیہ اپنے خطاب تو ساڑھے قلوب و اذہان نو معطر فرما رہے سن. فکرہ تو آزادہ اسی کمی پیر سیال دے ہاں تائی فکرہ تو آزاد ہاں میرا پیر حمید خیال رکھی تیری زلفاں دے سیاد ہاں. میرا پیر حمید خیال رکھی تیری زلفاں دے سیاد ہاں. تو آتے خاص نگاہ مدنی دی تو آتے خاص نگاہ مدنی دی تو آڑے باجو میں برباد ہاں. تو آتے خاص نگاہ مدنی دی تو آتو باج میں برباد ہاں. میں نو لوگ سیالوی آنکھ دے ہیں تو آڑی نسبت نال آباد ہاں. میں نو لوگ سیالوی آنکھ دے ہیں تو آڑی نسبت نال آباد ہاں. ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں خواجہ محمد حمید کہتے ہیں. زمانے والے انہیں خواجہ محمد حمید کہتے ہیں. اور تو غلام پیر سیال ہے جا آزاد کیا تجھے تو غلام پیر سیال ہے جا آزاد کیا تجھے. یہ قبر میں مجھ سے منکر نکیر کہتے ہیں. اور در سے گیا نہ خالی کوئی سوالی در سے گیا نہ خالی کبھی کوئی سوالی. یہ مہر علی اور خواجہ آباد کے پیر کہتے ہیں. در سے گیا نہ خالی کبھی کوئی سوالی. یہ مہر علی اور خواجہ آباد کے پیر کہتے ہیں. شمس و قمر کی ضیاء حمید و دین شمس و قمر کی ضیاء حمید و دین میرے غوث الورا حمید و دین. شمس و قمر کی ضیاء حمید و دین میرے غوث الورا حمید و دین. محبوب رب العالمین ہیں آپ محبوب مصطفیٰ حمید و دین. محبوب رب العالمین ہیں آپ محبوب مصطفیٰ حمید و دین. آل و اصحاب کی عزت پہ قربان آل و اصحاب کی عزت پہ قربان. ختم نبوت کے سالار اعلیٰ حمید و دین. اور آخری مصرع آج بھی کتنا کرم ہم پہ ساکے. میں ملتمس ہوں حضرت مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب سے آستانہ علیہ سیال شریف کے خطیب اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرماتے ہیں. آپ ادب کے ساتھ سماعت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے مرشد کریم اور ہم سب کے مقتدا و پیشوا حضور پیر طریقت راہبر شریعت ضیائے چشت خواجہ خواجگان حضور سیدی خواجہ
الحاج الحافظ العلامہ سیدی خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب چشتی سیالوی قمری حمیدی علوی ہاشمی غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ علینا وعلی جمیع المؤمنین، انتہائی واجب القدر معزز حاضرین کرام، ہم سب کی انتہائی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم جل شانہ کی رحمت سے حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضور خواجہ خواجگان قطب دوران سیدنا علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز قدس سر العزیز کی یاد مبارک میں اور حضور سیدنا نائب شیخ الاسلام امیر شریعت حضور سیدنا خواجہ خواجگان قطب زمان سیدنا علامہ حافظ الحاج خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب غریب نواز قدس سر العزیز کی یاد مبارک میں منعقد ہونے والی اس علاقے میں عظیم الشان کانفرنس میں ہم سب حضرات حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سب کے سب منتظمین پیر بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز نے آپ کی دعوت پر قدم رنجہ فرمایا۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے آپ جملہ منتظمین کو اور یہاں ہر معاملے کے اندر جتنی بھی خدمات سر انجام دینے والے آپ ہمارے پیر بھائی ہیں یا ہمارے اداروں کے جوان، اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت میں حضور سیدنا پیر سیال لجپال کے فیوز و برکات عطا فرماتا رہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ کی بنیاد ہماری جتنی بھی مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مبارک کتابیں ہیں، ان کے ارشادات عالیہ اور ملفوظات طیبہ ہیں، ان سے سلسلہ عالیہ چشتیہ کی بنیاد جو ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر واضح طور پر رکھی گئی ہے۔ ان 3 مبارک بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد ہے علم، اور دوسری بنیاد جو ہمارے مشائخ چشتیہ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے عقل، اور تیسری اور آخری بنیاد جو ارشاد فرمائی ہے وہ ہے عشق۔ تو یہ 3 عین سے شروع ہونے والے مبارک الفاظ ہیں، علم ہے، عقل ہے اور عشق ہے۔ اور ہمارے مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دامن کرم کے ساتھ مکمل طور پر ہم میں سے وہی وابستہ ہوتے ہیں، اور مشائخ چشتیہ کے فیوز و برکات تو وہ عظیم برسنے والی بارش ہے کہ اس کے نیچے جو بھی آئے گا وہ اس کو فیض یاب کرتی چلی جائے گی، لیکن کما حق ہو فیوز و برکات انہی کے حصے میں آتے ہیں جو علم کی طرف بھی مکمل طور پر توجہ رکھتے ہیں، اپنے عقل کو بھی مکمل طور پر استعمال کرتے ہیں، اور پھر اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے عشق کے درجات کو طے کرنے کی طرف بھی عملی طور پر متوجہ کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں اور کامل توجہ کرتے ہیں۔ اگر ہم انہی بنیادوں کے حوالے سے اپنی آج کی ممدوح ہستی حضور سیدنا امیر شریعت نائب شیخ الاسلام حضور سیدی خواجہ خواجگان سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس کو دیکھتے ہیں تو آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف جو اس وقت دربار شریف پر موجود تھا، حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے اقدس مبارک کے اندر ہمارے وطن عزیز پاکستان میں جتنی ہر علم و فن کی اکابر ترین اساتذہ ہستیاں ہیں، حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے دارالعلوم کے اندر دربار شریف پر وہ تمام ہستیاں مہیا فرمائی ہوئی تھی۔ حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات 1936 میں آپ کی ولادت مقدسہ ہے، اور 84 سال کی اللہ پاک نے آپ کو عالم دنیا میں حیات طیبہ عطا فرمائی ہے۔ ہمارے مشائخ چشتیہ کی مقدس تعلیمات پر جتنا عمل حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز کی ذات ببرکات کا ہے، 4 دانگے عالم میں مثال پیش کی جاتی ہے کہ اگر مشائخ چشتیہ کو
عمل کی صورت میں عملی طور پر آج دیکھنا ہو تو حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب کی ذات بابرکات کو دیکھ لیا جائے۔ محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ، شریعت کے احکام اور مشائخ چشتیہ کی مبارک تعلیمات کے حوالے سے بڑی بڑی عظیم اس دور کی ہستیاں ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمیں محبوب علیہ السلام کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور امور و معاملات چلانے کا اور مشائخ چشتیہ کے امور و معاملات چلانے کا اگر عملی درس ملتا ہے تو حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی ذات بابرکات کو دیکھ کر ملتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز اپنے مشائخ کی تعلیمات کے اول سے لے کر آخر تک پابند، یہاں تک کہ جب آپ سے ایران کے فاضل نے پوچھا تھا یہیں پاکستان میں کانفرنس کے دوران کہ حضور یہ اس وقت بڑی جماعتیں گروہ بندیاں بنی ہوئی ہیں اور آپ ظاہر ہے کہ اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن وہ بھی کچھ جماعتوں کے اندر بٹ گئے ہیں، بریلوی دیوبندی کی تقسیم ہے، تو حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز قدس سر العزیز نے ارشاد فرمایا تھا اسی کی زبان کے اندر، اور یہ بھی حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے بارے میں آپ تمام پیر بھائی جانتے ہیں کہ عربی زبان ہو، فارسی زبان ہو، پشتو زبان ہو، اردو زبان ہو، جتنی علاقائی اور مقامی زبانیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قطبیت پر فائز ہستیوں کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ روئے زمین کے جس مقام پر آپ ہوں گے، جس کنارے پر ہوں گے، جنوں انس میں بولی جانے والی ہر زبان میں وہ قطب جو ہے وہ کلام فرمایا کرتے ہیں۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز کی ذات بابرکات آپ کی بارگاہ اقدس میں چاہے کوئی عربی آتے تھے، چاہے کوئی فارسی والے آتے تھے، چاہے کوئی پشتو والے آتے تھے، بروہی والے آتے تھے، آپ بلوچستان میں قدم رنجا فرماتے، آپ بلوچستان میں آج بھی جائیں آپ کو جعفر پٹھانوں کی الگ زبان ملے گی، پشتو بھی کثرت سے بولی جاتی ہے، اور مقامی بلوچ قبائل میں ہر قبیلے کی اپنی زبان ہے، اپنی الگ زبان ہے جس میں وہ کلام، لیکن حضور شیخ الاسلام کے مریدوں میں آپ کو دنیا کی ہر زبان بولنے والے نظر آئیں گے، اور حضور شیخ الاسلام کے متعلق یہ بات واضح تھی، اور یہ بات اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کے دور سے آ رہی ہے کہ اس آستان پر جو بولی بھی بولی جائے گی یہاں کے زیر سجادہ اسی زبان کے اندر فیض عطا فرمائے گا۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز نے اس کو اسی کی زبان فارسی میں ارشاد فرمایا کہ ماں نہ دیوبندیم وانا بریلویم، ماں سلیمانی و خیر آبادیم، فرمایا میں دیوبندی بریلوی تقسیم میں نہیں جاتا، ہاں میرا تعارف پوچھنا ہو تو سب سے پہلے میں سلیمانی ہوں، حضور پیر پٹھان سیدنا شاہ سلیمان توسوی غریب نواز سے ہمیں فیض و برکت ہے، اور میرے علم کا سلسلہ خیر آباد شریف کے علماء کرام سے وابستہ ہے، ہم سلیمانی اور خیر آبادی ہیں۔ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز اپنے مشائخ کی تعلیمات کے انتہائی پابند، آپ توجہ فرماتے تھے، اس لیے حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر کو پہنچے، رسم بسم اللہ سے تعلیم کا آغاز، اور بڑی جلدی حضور امیر شریعت غریب نواز مکمل صحت نفسی کے ساتھ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید پہلے ناظرہ اور اس کے بعد اوائل عمر مبارک میں قرآن مجید کو حفظ فرمایا، اور یہ ہمارے اپنے آنکھوں کے دیکھنے کی بات ہے کہ جتنی حضور پیر سیال لجپال ملک کے طور و عرض کے اندر آپ نے اداروں کو قیام فرمایا ہے، اور آج تک دینی اداروں جن میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ہے، جس میں شرعی علوم کی تعلیم ہے، جدید و قدیم علوم، حضور پیر سیال کی آج بھی زیر سرپرستی الحمدللہ تعالی ملک کے طور و عرض کے اندر ادارے ہمارے پیر بھائیوں کے کام کر رہے ہیں، جن میں سارا فیض آستانہ مقدسہ سیال شریف کا ہے۔ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کو کتنی مرتبہ دیکھا گیا کہ کئی حفظ کے اساتذہ کرام اپنے ہونہار طالب علموں کو حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز کی خدمت میں دستار بندی کے لیے آستانہ پاک پر آپ کی خدمت میں لاتے، باوجود ہے کہ عمر مبارک 80 سال سے متجاوز تھی، لیکن حضور پیر سیال ان سے قرآن پاک سنتے اور اس طریقے سے مقامات کی نشاندہی کرتے کہ جیسے 20 سال کا جوان اپنے حافظے میں کبھی ہوتا ہے، حضور پیر سیال عمر مبارک دنیاوی کے آخری حصے تک قرآن مجید فرقان حمید کو اس طریقے سے یاد اور حفظ رکھے ہوئے تھے۔ حضور پیر سیال کا علمی مقام و مرتبہ سیدنا امیر شریعت غریب نواز کا
کتنا بلند ہے کہ آپ کی مجلس میں بڑے بڑے اکابر علماء ہوتے تھے، لیکن جو حرف آخر علمی بات ہوتی تھی وہ سیدنا امیر شریعت غریب نواز کی ہوا کرتی تھی۔ آپ استاذ الکل علامہ سیدی عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ ہمارے ماضی قریب کے اندر بر صغیر میں بھی آپ جا کر آپ کا نام لیں گے، پاکستان میں آپ کا نام لیں گے، عرب شریف میں کوئی نہ کوئی آپ کا شاگرد بھی آپ کو مل جائے گا، اور سب کہیں گے کہ اگر مسند تدریس کے بادشاہ ماضی قریب کے دور میں ہے تو وہ استاذ الکل علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب علیہ رحمت کی ذات بابرکات ہے۔ حضور امیر شریعت غریب نواز نے بھی معقولات کے جملہ علوم علامہ سیدی عطا محمد بندیالوی صاحب علیہ رحمت سے حاصل فرمائے تھے، اور ان کا تقوی، طہارت کمال درجے کا تھا، اور علمی معاملات کے اندر وہ حضور غزالی زمان قبلہ کاظمی شاہ صاحب علیہ رحمت بڑے بڑے اکابر علماء کے ساتھ علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب کے علمی معاملات آج بھی 4 جلدوں میں مقالات بندیالویہ شائع ہو چکے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں، باوجود ہے کہ حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز علیہ رحمت استاذ الکل علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب کے شاگرد ہیں اور بیعت ان کی گولڑا شریف میں تھی، لیکن جب ان کے وصال اقدس کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک میرا پیر خانہ گولڑا شریف ہے اور وہاں بھی سارا فیض حضور پیر سیال لاجپال کا ہے، لیکن فرمایا وہ ہستی جس کو میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے پیش کرنا ہے، اور اپنے صاحبزادہ صاحب مولانا فدا صاحب کو آپ نے اور اپنے تمام قابل شاگردوں کو وصیت فرما دی کہ میری وصال ان قریب ہو جانا ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ 3 دن بھی اگر انتظار کرنا پڑے، فرمایا میں نے مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت اور علم کی خدمت کی ہے، اور میرے شاگردوں میں زیب سجادہ عالیہ آستانہ عالیہ سیال شریف علامہ حافظ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب غریب نواز کی ذات بابرکات ہے، فرمایا 3 دن بھی رکھنا پڑے نا، میری میت کو برسر عام رکھ دینا، اس میں کوئی تغیر تبدیلی نہیں آئے گی، میں غلام مصطفیٰ علیہ السلام ہوں، لیکن کوئی بندہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہ ہو، میرا جنازہ پڑھائیں گے تو حضور خواجہ خواجگان خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب پڑھائیں۔ لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال پہل پدھراڑ میں وہ جنازہ ہوا تھا، اور ساری علماء اس چیز کے شاہد ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز پیر سیال لجپال سیدنا امیر شریعت غریب نواز علیہ رحمت کی ذات بابرکات نے وہ جنازہ پڑھایا تھا۔ وہ ہستیاں جن کے علم، جن کی ثقافت کے اوپر اتنی بڑی بڑی سر آمد روزگار ہستیاں جو ہیں وہ بجا طور پر فخر بجا لاتی ہیں۔ حضور پیر سیال سیدنا امیر شریعت غریب نواز، آپ کو چونکہ ابتدا سے ہی حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز نے سب سے پہلے تو لنگر شریف کے امور و معاملات سپرد فرمائے، ہماری بہت ہی دارالعلوم کی خدمت سر انجام دینے والی شخصیات میں استاذ عزیز احمد صاحب غریب نواز کا نام مبارک جو ہے وہ معروف ہے، انہوں نے خود یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم نے خود دیکھا کہ حضور امیر شریعت غریب نواز کو اپنے ابتدائی دور مبارک میں دربار عالیہ، آستانہ عالیہ کے ساتھ وہ آپ کے محبت کے معاملات ہیں، باوجود ہے کہ آپ صاحبزادہ صاحب ہیں اس وقت، لیکن ایک تو آپ کے وصال اقدس تک ملاحظہ کریں گے، آپ نے کسی مرید کو مرید نہیں کہا، ہمیشہ پیر بھائی کے مبارک نام سے یاد کریں۔ یہ تربیتیں ہیں، یہ کمالات ہیں۔ آج کل تو بڑے جناب فرق ڈال کے بیٹھا جاتا اور یہ معاملات کیے جاتے ہیں، لیکن آستانہ عالیہ سیال شریف وہ کمالات کا مرکز ہے جہاں کمی نہیں، کمال ہی کمال ہے، اکمال ہے، ناقص آتے ہیں کامل بنائے جاتے ہیں، اس لیے یہاں دوریاں نہیں، یہاں ہر پیر بھائی وہ کسی رنگ کا ہو، نسل کا ہو، علاقے کا ہو، قوم قبیلے کا ہو، امیر و غریب ہو، آستانہ عالیہ سیال شریف میں زیب سجادہ عالیہ سب کو پیر بھائی کے لفظ سے یاد فرمایا کرتے ہیں۔ لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال استاد عزیز احمد صاحب راوی ہیں اور سکہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس دور میں جبکہ ہم بھی پڑھتے تھے تو حضور امیر شریعت غریب نواز لکڑیاں تک جو لنگر کھانے کے لیے مہیا ہوتی تھی
آپ اپنے ہاتھ میں کلہاڑی پکڑا کرتے تھے. فرمائے ایک مرتبہ آپ ایک درخت کے اوپر جو ہے وہ تشریف لے جانے لگے اور مجھے حکم دیا کہ عزیز احمد آپ مجھے کلہاڑی پکڑائیں. فرمایا میں جیسے کہ مجھے اب کہ اتنی باریکی کی طرف ابتدائی دور مبارک میں حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے دور مبارک میں توجہ. فرمایا میں نے ایسے کلہاڑی کا جو آگے لوہے والا کاٹنے والا حصہ ہوتا ہے، عربی میں فاس کہتے ہیں، وہ میں نے آگے کیا اور دستہ اپنے ہاتھ میں اس کا کنارہ کر کے بڑے ادب سے پیش کرنے لگا. آپ فوراً رک گئے. آپ نے فرمایا آپ کو کسی نے آج تک بتایا نہیں کہ سامنے والے بندے کو کلہاڑی دی جاتی ہے تو کس طریقے سے دی جاتی ہے. فرمایا دستہ آگے کی طرف کریں اور لوہے والا حصہ پیچھے کی طرف اپنی طرف، اور پہلے دستہ آگے. فرمایا آج کے بعد اپنی پوری زندگی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی اوزار ہتھیار ہو تو فرمایا کہ اس کا جو کام کرنے والا حصہ ہے وہ اپنی طرف اور پکڑنے والا حصہ پہلے سامنے والے کی طرف. آپ آستانِ پاک سے منسلک ہستی ہیں، یہاں کے درویش اور طالب علم ہیں. آپ کو ہر معاملے کی تربیت ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہوا کرتا ہے. حضور پیر سیال لجپال 45 سال کی عمر مبارک کو آپ پہنچے جب حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کا 17 رمضان المبارک 1401 ہجری 1981 میں وصال اقدس ہے. 45 سال اپنی عمر عزیز کے کوئی ایسا علم نہیں، کوئی ایسا فن نہیں، کوئی فیض و برکت کا ایسا شعبہ نہیں جس میں حضور پیر سیال لجپال غریب نواز، حضور سیدنا شیخ الاسلام اور حضور سیدنا شیخ الاسلام سے پہلے جو آستانہ مقدسہ کی عظیم ہستیاں فیض دینے والی، ان سب نے حضور امیر شریعت غریب نواز کو تکمیل کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا. کچھ عرصے کے بعد دہلی سے حضور سیدنا خواجہ خواجگان سیدنا محبوب الہی دہلوی غریب نواز جو آل رسول علیہ السلام نجیب الطرفین سید ہستی ہے، حضرت سیدنا خواجہ خواجگان نظام المشائخ محبوب الہی سیدنا سید احمد نظام الدین اولیاء دہلوی غریب نواز رضی اللہ عنہ 18 ربیع الثانی بدھ کی دوپہر سن 725 ہجری میں حضور خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ عنہ کا وصال اقدس ہے. جب انہی کی اولاد امجاد میں سے اور آپ کے دربار مقدس پر سارے معاملات چلانے والی ہستی خواجہ حسن نظامی صاحب کے فرزند آستانہ عالیہ سیال شریف میں تشریف لائے، یہاں 3 دن تک آپ نے قیام رکھا. اور آج بھی ضیاء حرم کے وہ کاپیاں گواہ ہیں اس چیز کی، اور یہ پورے ملک کے موقر ماہناموں کے اندر یہ چیز شائع ہوئی کہ خواجہ حسن نظامی دہلوی صاحب کے فرزند نے دہلی میں جا کر یہ بتلایا تھا کہ میں نے بر صغیر کے اندر کوئی سلسلہ عالیہ چشتیہ کا آستانہ ایسا نہیں جہاں میں نے حاضری نہ دی ہو، لیکن آج 100% کما حق کو ہوں. سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ میں جو 3 بنیادیں ہیں، علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، عشق کے اعتبار سے، اور اپنے پیر بھائیوں کی تربیت اور انتظامات، اور کوئی پیر بھائی شدید سرد رات میں 3 بجے بھی اگر آستانہ پاک پر آ نکلے تو اس انسان کا جیسے خیال رکھا جاتا ہے. اگر میں نے یہ ساری چیزیں کما حق کو دیکھی ہیں تو وہ حضرت علامہ حافظ پیر سیال لجپال خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب کی ذات ببرکات میں لجپال 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 پیر سیال پیر سیال میری دین میری اس ہستی کا اپنے مشائخ اعظام کے سلسلے کو آگے بڑھانے، انسانیت کی تربیت کرنے، انسانیت کو تعلیم دینے، ان کے دکھ رفع کرنے اور سکھ عطا کرنے میں ذریعہ اور وسیلہ بننے والی ہستی کا مقام کتنا بلند ہوگا، جن پر اساتذہ بھی فخر فرماتے ہو، جن پر اپنے مشائخ بھی فخر فرماتے ہو. آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ توسہ مقدسہ، اور یہ بھی حضور پیر سیال کی تعلیم ہے. باقی سب اس یونان صغیر کو توسہ شریف کہتے ہیں، اور ہم نے تو حضور شیخ الاسلام غریب نواز قدس سر العزیز کی زبان اقدس سے یہی صحیح روایات پہنچی
کہ آپ جب بھی اس میں گرامی لیتے توسا کے ساتھ مقدسہ کا لفظ استعمال فرمایا کرتے تھے. الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، ارض مقدسہ، توسا مقدسہ. یہ فقیر خود وہاں حاضر تھا جب آستانہ عالیہ مہار شریف کی بڑی بڑی عظیم صاحبزادگان اور اہل علم و نسبت ہستیاں اور آستانہ عالیہ توسا شریف اور جھکڑ امام شریف کے سادات کرام وہاں تشریف فرما تھے. اور جیسے ہی مشائخ اعظام اور دور حاضر کے فکر اور معاملات کے حوالے سے ذکر ہوا تو خواجگان توسا شریف، خواجگان مہار شریف اور خواجگان جھکڑ امام شریف، کوٹ چھٹا ضلع ڈیرہ غازی خان، وہ بھی حضور قبلہ عالم خواجہ مہاروی غریب نواز کے خلفاء سادات کرام کا بہت بڑا مرکز ہے. ان سب کی زبانوں پر یہی بات تھی کہ آج اگر ہمارا آسرا اور سہارا ہر اعتبار سے جس کو شیخ کامل ہم کہتے ہیں وہ زیب سجادہ عالیہ آستانہ عالیہ سیال شریف علامہ الحاج الحافظ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب کی ذات بابرکات ہے. حضرت خواجہ عبد مناف خان صاحب وہاں تشریف فرما تھے. وہ فرمانے لگے کہ میں نے تو ان کے ایک ارشاد گرامی کو حضرت امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب غریب نواز کے، حالانکہ وہ پیر خانے کی اولاد امجاد ہیں، وہ حضور پیر پٹھان کے پیارے بچے اور صاحبزادہ صاحب ہیں، لیکن وہ فرمانے لگے کہ میں نے حضرت حافظ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب کے ایک فرمان کو اپنے عمل میں ڈھال لیا اور حرز جاں بنا لیا ہے اور آخر تک اس پر عمل کروں گا کہ ایک دن مشائخ کی مجلس میں حضرت خواجہ حافظ محمد حمید الدین صاحب فرمانے لگے کہ اس دور میں وہ شخص ولی ہوتا ہے جو پنجگانہ نماز کی پوری پابندی کرتا ہے اور اپنے دروازے پر آنے والے بندے کو کھانا کھلا دیتا ہے. فرمایا سیال شریف میں بھی یہی بات ہے اور میں نے بھی آپ کے، اور مجھ سے عمل نہیں ہو سکتا، لیکن اس فرمان کو میں نے بھی اپنے لیے نصب العین بنا لیا. پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال. اور یہ تو ہمارے ہزاروں پیر بھائیوں کی مبارک آنکھوں کے دیکھے ہوئے مناظر ہے، اور یقیناً ان آنکھوں کو میں مبارک کیوں نہ کہوں جنہوں نے حضور امیر شریعت غریب نواز کی زیارت کی ہے. اور اب ہمارے مرشد کریم حضور پیر سیال سیدی خواجہ حافظ محمد ضیاء الحق غریب نواز کی زیارت سے مشرف ہوتی ہے. وہ بابرکت آنکھیں ہیں، وہ مبارک آنکھیں ہیں. اور یہ مناظر ایک مرتبہ نہیں، آستانہ عالیہ توسا مقدسہ میں، آستانہ عالیہ مہار شریف میں ہمارے بڑے بڑے چشتی مشائخ جو حضور پیر سیال کے پیر و مرشد، دادا پیر، پردادا پیر، لیکن حضور امیر شریعت غریب نواز کا احترام، حضور امیر شریعت کی عظمت ان تمام مراکز کے زیب سجادہ نشینوں کے دلوں میں بھی اتنی تھی کہ اکثر وہاں کے زیب سجادہ ہائے نشین ان کی دستار بندیاں ہوئی ہیں تو حضور امیر شریعت غریب نواز کے نورانی ہاتھوں سے ہوئی ہیں. حضور امیر شریعت غریب نواز قدس سر العزیز علم میں بے مثال، اور حضور آپ کی نگاہ اقدس کا عالم کہ 1988 میں طالب علم یہاں داخل ہوا دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے. ہم حاضر تھے جمعہ کے بعد لائن میں لگے ہوئے، حضور غریب نواز سے مصافحہ کا شرف حاصل کرنا تھا. بالکل میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک پٹھان بزرگ جو ہے وہ لائن میں لگے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور پیر پٹھان کی نسبت سے آستانہ مقدسہ پر پٹھانوں کی طرف خصوصی توجہ کی جاتی ہے. وہ جیسے ہی آئے حضور پیر سیال نے خصوصی نگاہ کرم اور توجہ، چہرے انور پر مسکراہٹ پھیل گئی. حضور امیر شریعت غریب نواز خاموش اپنے معاملات کی طرف متوجہ ہو کے، کیونکہ طبیعت مبارکہ میں استغنا بے پناہ تھا. ہمارے اساتذہ کرام میں علامہ مولانا محمد نصر اللہ ناصر صاحب نواں جنڈا والی ضلع بکھر، استاذ الکل علامہ سیدی مولانا ابو الوفا منظور احمد چشتی صاحب کے فرزند، آج بھی وہ بہت بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں، جلوہ گر ہیں بکھر نواں جنڈا والی میں. آپ حضور پیر سیال کی خدمت میں آئے، یہاں دن کا آدھا حصہ گزارا، 2 نمازیں باجماعت ادا کی. اس کے بعد آپ نے خانے وال کا دورہ فرمایا، کیونکہ مجھ فقیر کے ساتھ بھی لفظ سیالوی حضور پیر سیال نے کرم فرمایا ہوئے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اپنی نسبت کریمانہ میں لیا ہوا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں نا،
حضور سیدی خواجہ خواجگان قطب دوران علامہ حافظ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب غریب نواز، ایک تو باطنی مقام ان کا مقام شہود ہے کہ جتنی بڑی مجلس ہو آپ اپنے معاملات کے اندر ہی اندر جو ہے آپ کی آنکھیں مبارک بظاہر بند اور دل کے معاملات جاری ہوتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے۔ اور دوسری چیز کہ آج کل عجیب حالات ہیں لوگوں کے، بڑے بڑے پیری کا دعویٰ کرنے والوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت استغنا کا جو تجلی اور نور حضور پیر سیال سیدنا امیر شریعت غریب نواز کو حاصل ہے، کوئی بڑے سے بڑا دنیا دار اور دنیا کے معاملات ہو، حضور پیر سیال کبھی نوٹس ہی نہیں لیتے کہ کوئی آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا ہے۔ میں نے سب سے بڑی صفت استغنا اگر دیکھی ہے تو وہ حضور پیر سیال سیدنا امیر شریعت غریب نواز کی ذات بابرکات کے اندر دیکھی ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ کمال ہے اس جنے دی، وہ اپنی زبان میں کہنے لگے اس مرد کامل کی کمال ہے کہ وہ خاموش ہے، آنکھیں مبارک بند ہیں، مجلس موجود ہے، کوئی کلام نہیں ہو رہا، اور ہر ایک کے اوپر اتنا آپ کا روب ہے کہ پورا ماحول روب سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جتنی دیر میں ان کی مجلس میں مولوی شوکت صاحب میں بیٹھا رہا، میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میرے سینے کے اندر یوں لگ رہا تھا کہ کوئی جھاڑو پھر رہا ہے اور دل صاف اور پاک ہوتا چلا۔ لجپال لجپال چیز کا نام ہے کہ جتنی دیر اس مبارک محفل میں، ویسے تو میرے پیر سیال لجپال آستانہ عالیہ سیال شریف کی حدود میں آپ داخل ہوتے ہیں، آپ کے دل کی کیفیات، آپ کے خیالات، آپ کی سوچ، ہر چیز پر حضور پیر سیال کا نور جاری ہوتا اور آپ کے معاملات خیر ہی خیر کی طرف اور اچھائی ہی اچھائی کی طرف ہونے لگتا ہے، دلوں کی دنیا بدلنے لگ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ والوں کی یہی مثال ہے۔ قرآن اور بھی تو نشانی بتا سکتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام، یہ دونوں کریم ہستیاں جب مجمع البحرین پر سیدنا ابو العباس خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے، تو اللہ پاک نے ان کو یہی نشانی بتائی تھی کہ ابدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے وہ ہمارے محبوب اور مقبول بندے حضرت خضر علیہ السلام اس مقام پر مجمع البحرین میں ملیں گے جہاں آپ کے ناشتے میں موجود جو اتنے دن پہلے مچھلی پکڑی گئی اس کو کاٹا گیا، اس کے سارے فاضل چیزیں انتڑیاں وغیرہ جو ہے وہ مواد نکال دیا گیا، اور خالصتاً مچھلی اس کو جو ہے وہ پکایا گیا اور اس کا سر بھی ساتھ نہیں ہے، اور آپ کے ٹفن میں آپ کے یہاں زادے راہ والے توشہ دان کے اندر وہ مچھلی ناشتے کے لیے پکی ہوئی موجود ہے۔ وہ تلی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی جب زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے وہی میرے پیارے محبوب بندے کی ملاقات کی جگہ ہوگی۔ اہل حقائق اور اہل تفسیر نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک اور نشانی بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان فرما سکتا ہے کہ ساحل کا رنگ ایسا ہوگا، ریت اس طرح کی ہوگی، دور دراز درختوں کے جھنڈ اس طرح ہوں گے، ماحول اس طرح کا ہوگا۔ کوئی بھی جغرافیائی زمینی نشانی بیان ہو سکتی تھی، لیکن اللہ پاک نے وہ نشانی بتائی کہ جہاں اتنے دن پہلے پکڑی ہوئی، وہ جس کا سر بھی ساتھ نہیں، جس کے جناب پر بھی ساتھ نہیں، اور جس مچھلی کے اندر کے بھی سارے فاضل موادات جو کھانے کے قابل نہیں ہوتے نکال دیے گئے، اس کو پکا لیا گیا۔ جب اللہ والوں کی سرزمین میں مردہ دل جاتے ہیں تو اسی مچھلی کی طرح زندہ ہونے لگ جاتے ہیں، اور سیال شریف میں آج بھی یہ نور ہے اور تابد رہے گا انشاءاللہ۔ انوار سیال شریف جہان را منور می سازن، ہما نور نور سیال شریف است دری جا و دری جہاں۔ حضور پیر سیال لجپال کی مجلس میں استاد نصر اللہ صاحب فرمانے لگے، میں نے آدھا دن 2 نمازوں کا دورانیہ گزارا ہے اور آپ خاموش، کوئی بات نہیں ارشاد فرما رہے، اور بات بھی وہی ہوتی ہے کہ یہ ہستیاں جواسیس القلوب، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، نگاہوں سے پلاتے ہیں اور دل سے، دل میں وہ ساری شراب عشق اور سارے انوار اور فیوز عطا فرماتے ہیں۔ وہ پٹھان بابا جو تھے، یہ میری موجودگی کی بات ہے کہ اس رش میں جمعے کے بعد آگے ہوئے، آپ نے بڑی مسکراتے ہوئے خصوصی توجہ اس خان صاحب کی طرف فرمائی اور مسافر کے ساتھ ہی اس نے درخواست پیش کر دی، حضور میں بڑا دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں۔ وہ پشتوں میں دھلی ہوئی اردو زبان میں کلام کر رہے تھے،
کہنے لگے کہ میں بڑا دور کا سفر اور میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور پیر سیال نے ہاتھ پکڑا اور جھٹکے سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ فرمایا خان بابا آپ کی تو پہلے بھی بیعت موجود ہے، پھر کیوں مجھ سے بیعت کرنے کے لیے آ گئے؟ نگاہ اقدس کے لیے آنا، آپ کی تو پہلے بیعت موجود ہے۔ اس نے کہا جی وہ میرے پیر صاحب نہ فلاں فلاں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بیعت موجود ہے، آپ کے پیر ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے روضہ مقدسہ کی طرف نگاہ کرم فرمائی، نگاہ عنایت، اور آپ نے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا وہ جو فیض لینا ہے، برکت لینی، آپ مہمان ہیں، وہ سب صاحب روضہ حضور پیر سیال آپ پر نگاہ فرمائیں گے۔ حالانکہ جتنی نگاہ ہونی تھی ہونی تو اس کریم کے ذریعے سے ہے نا، لیکن عاجزی کا مقام ہے۔ اور ہمارے پیر بھائیوں کے لیے یہ درس ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے۔ حضور امیر شریعت غریب نواز روضہ مقدس میں جب آپ حاضری عطا فرمایا کرتے تھے تو کیسا رنگ ہوتا تھا، کیسے دہلیز مقدس کو بوسہ زنی ہوتی تھی، کبھی اپنے آپ کو آگے اجاگر نہیں۔ حضور پیر سیال کے سامنے، حضور پیر پٹھان کے سامنے کس طریقے سے، حالانکہ وہ مقامات ہیں کہ بے مثال مقامات ہیں۔ فرمایا ادھر سے سارا فیض عطا ہوگا، آپ آئے ہیں، مہمان ہیں، لنگر شریف کھائیں، نمازیں پڑھیں، سب کچھ ملے گا، لیکن آپ کے پیر ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، آپ کی بیعت اسی طرح موجود ہے، اپنے پیر صاحب سے وابستہ ہو۔ آج تو مریدوں کی وجہ سے آپس میں جنگ ہو جاتی ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو آگے مشہور کرنے کی۔ میں تمام پیر بھائیوں سے گواہی اور شہادت لینا چاہتا ہوں، حضور اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کا وصال اقدس 22 صفر المظفر سن 1300 سنہ ہجری میں، اور اب رجب 1444 سنہ ہجری، 144 سال اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کے وصال اقدس کو ہو چکے ہیں، اور صفر المظفر میں 3 دن آپ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کا ہر سال عرس ہوتا ہے۔ یہ صفر المظفر جو گزرا، اس کا مطلب ہے کہ 143واں عرس مبارک اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کا گزرا، اور 5 عرس اب سالانہ ہوتے ہیں سیال شریف میں۔ مجھے بتائیے کیا ایک عرس مبارک کا بھی اشتہار شائع کیا جاتا ہے پاکستان میں؟ کوئی اشتہار نہیں شائع کیا جاتا۔ یہی وہ چشتی رنگ ہے، یہی وہ اپنے اکابرین کے اصول کی پابندی۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہر عرس مبارک پر کہ بندے کے ساتھ اس طرح بندہ، اور جو بیٹھتے ہیں وہ بھی اپنے گھٹنے سینے کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں تاکہ دوسرے پیر بھائی کو تکلیف نہ ہو، اور واپس جاتے ہوئے کئی گھنٹے مین روڈ قریب ہے پہنچنے میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اشتہار کوئی نہیں، اعلانات کوئی نہیں، دعوتیں کوئی نہیں، لیکن جو نور اور رونق سیال شریف کے عرصوں میں آتی ہے آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ استغنا، کیونکہ وہاں حقیقت موجود ہے، وہاں معرفت موجود ہے، وہاں طریقت موجود ہے، وہاں شریعت مبارکہ موجود ہے، وہاں دلوں کو زندہ کرنے والا نور موجود ہے۔ حضور پیر سیال جیسے آج آپ لوگوں کا طریقہ فوراً جو آئے قابو کر لیتے ہیں جناب، اور آج تو یہ بھی حالت ہے کئی مراکز پر کہ پیروں کے خلفاء کھڑے ہوئے اور ان کے خدام، وہ جی ہمارے پیر صاحب کی بیعت کریں، ہمارے پیر صاحب۔ اور پیر سیال لاجپال وہ قریب ہستی ہیں، لوگ پشاور سے چل کے آتے ہیں بیعت کرنے، اور آپ فرماتے ہیں نہیں آپ کی بیعت پہلے موجود ہے، فیض ملے گا لیکن بیعت میں نہیں لیں گے کیونکہ آپ کی بیعت پہلے موجود ہے۔ میں آخری باتیں عرض کروں، حضور غریب نواز کا بہت ٹائم ہم نے لے لیا۔ اس وقت نیوز یارک کے اندر، امریکہ میں نیوز یارک ٹائمز کے اندر ہمارے ایک صحافی ہیں عامر الحسینی، ان کا تعلق بھی کھانے وال سے ہے، بچپن سے میرے ساتھ رہے ہیں، میرے بے تکلف دوست ہیں۔ وہ یہاں کے مختلف امور و معاملات پر لکھتے ہیں، اور پھر انگلش میں ان کے مضامین دنیا میں شائع ہوتے ہیں۔ میں نے ان کے آگے یہی بابا خان والا واقعہ پیش کیا، انہوں نے کہا یہ اس دور میں نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے خود پھر مجھ سے ملاقات کی اور بتایا کہ جو آپ نے بتایا تھا بالکل برحق ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اسلام آباد جا رہا تھا اور کام کاج اس طریقے سے بھی میں نے سیال شریف میں بھی حاضری دی ہے، اور پہلی ان کی بیعت حضرت چادر والی سرکار پیر سید میاں ولی محمد شاہ صاحب علیہ رحمت، حسن پروانہ کالونی ملتان، حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے خلیفہ تھے پیر سید ولی شاہ صاحب چادر والی سرکار، ان سے ان کی بیعت تھی بچپن کی۔ حضور پیر سیال کے آستان پر حاضر ہوئے،
اور جب ملاقات کا شرف ملا حضور امیر شریعت کو عرض کی حضور میں بیعت کرنے کے لیے، آپ نے ہاتھ پکڑا، جھٹکے سے چھوڑ دیا، فرمایا جوان آپ کی بیعت پہلے سے موجود ہے، آپ کو دوبارہ بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے بے پناہ امور و معاملات حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے ان تمام امور و معاملات کے ساتھ جو سب سے بڑی معروف بات ہے، آج علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب، سید مظفر الدین شاہ صاحب، آج جامعہ نظامیہ لاہور، جامعہ نعیمیہ لاہور، آج شمس العلوم کراچی، جتنے بڑے بڑے مراکز ہیں، آج بنگلہ دیش کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، انڈیا اور ہندوستان کے اندر، آج حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز سیدنا امیر شریعت غریب نواز کا وہ وائرل کیا ہوا اعلامیہ کہ اس وقت فتنے ہر طرف سے امڑ آئے ہیں، اور یہ جو نئی نسل کی یعنی نیو 5 جنریشن، 5ویں نئی نسل کی دوغلی ابلاغی جنگ جو پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کے خلاف شروع کی ہوئی ہے، ہر محاذ کے اوپر کے دینی طبقے میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، ہمارے اداروں کو کمزور کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ان جوانوں کا بڑا مقام ہے جو پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے اپنے مقام پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ سب عوام ہو یا یہاں کے جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ حقیقتاً مجاہد ہیں جو اخلاص سے اس ملک کی دین کی خدمت کرے گا، قیامت والے دن اللہ اور اس کے محبوب خصوصی اجر عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے خلاف ہر شعبے میں یہ جنگ جاری ہے اس ٹائم، فتنے بہت زیادہ ہیں۔ آج ہم ان عظمتوں کو پیر بھائی فخر کرتے ہیں کہ آج پاکستان ہو، ہندوستان ہو، انڈونیشیا ہو، بنگلہ دیش ہو، الغرض جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے اور کمیونٹی موجود ہے، آج حضور امیر شریعت کے عقائد پر دیے ہوئے اعلامیے پر ہی سارے دستخط کر رہے ہیں اور کہتے ہیں سیال شریف نے ہماری رہنمائی عطا فرمائی، ہماری رہنمائی فرما دی ہے۔ حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز جو عقائد کے حوالے سے اتنے حساس ہیں، ہم پیر بھائیوں کو بھی پوری توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارے مرشد کریم بھی اسی ذمہ داری کو ادا فرما رہے ہیں۔ پہلا درس اور تعلیم یہ کہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ہے۔ بخاری مسلم سب میں یہ حدیث صحیح ہے کہ ایک دن جب محبوب علیہ السلام حرہ کی جانب آپ مدینہ طیبہ سے باہر اس پتھریلی سرزمین پر تشریف لائے اور مشرق کی طرف رخ انور فرمایا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا انی لا ارى الفتنہ فی بیوتکم کمواقع القطر، جیسے جیسے فرمایا ہمارے وصال اقدس سے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، ہمارے دنیاوی دور مبارک سے دوری زمانے کو ہوتی جائے گی، قیامت قریب آتی جائے گی، میں اللہ کا پیارا رسول اللہ السلام تسلسل کے ساتھ کانٹلی نیوزلی دیکھ رہا ہوں کہ مواقع القطر جیسے موسلا دھار بارشیں برستی ہیں، شیطان اور شیطانی قوتوں کی جانب سے مسلمانوں پر فتنے اس طرح موسلا دھار طریقے سے آئیں گے، اور حکم دیا اپنے ہر امتی کو ایاکم و ایاہم، خبردار ان فتنوں کے قریب نہ جانا۔ ہمارے کئی پیر بھائیوں کو ایسے ہوتا ہے، نوجوان گرم خون ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اس کی بات سنیں، اس کی بات، اللہ اور اس کے محبوب اور دین کے معاملے میں اس بات پر عمل کریں جو ایک پیارے صحابی رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمائی تھی۔ آپ کے علم میں ہوگا آخری بات کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہمارے استاذ الاساتذہ ہیں، آپ کا وصال سن 32 ہجری میں امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دور مقدس میں آپ مستدرک امام حاکم، مسند احمد، بڑی بڑی کتابوں میں صحیح اسناد سے یہ حدیث دیکھیں گے کہ پیارے صحابہ کرام نے جب آخری 6 سالہ دور میں بڑے بڑے عظیم ایک پریشانیوں کے معاملات سامنے آنے لگ گئے تو مرکز مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کی زبانوں پر یہ الفاظ جاری ہوئے۔ ایک پیارے صحابی رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا أَصْحَابِي كُلُّهُمْ هَؤُلَاءِ، میرے یہ سارے پیارے ساتھی جو صحابہ کرام تابعین یہ جانتے ہیں کہ اقربہم وسیلۃ الی اللہ عبداللہ ابن ام عبد، کہ جو اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو وسیلہ بنائے گا ہر امتحان میں سے کامیاب گزر گا۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان اور ہمارے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہے تو حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کی بارگاہ ہے، حضور پیر سیال لاجپال کی ذات بابرکات ہے۔ حضور پیر سیال نے ایک دن مجھے 11 ہوئے حاجی محمد شریف صاحب رابطے میں آ گئے، استاد جی آپ کہاں ہیں؟ مفتی صاحب میں جی حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ شدید گرمیوں کے دن تھے،
آپ جیسے ہی آئے فوراً بنگلہ شریف میں حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. پھر حضور پیر سیال کا حکم مبارک، پھر گاڑی خود چلنے لگ جاتی ہے. فوراً حاضر ہوئے، حضور کے قدموں میں حاجی صاحب لے کر گئے. حضور نے ایک بڑے مشہور شخصیت سجادہ نشین صاحب، ان کا نام لے کر ارشاد فرمایا، بلکہ پہلے ارشاد فرمایا کہ استاد جی آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو 3 کونوں والا کالے رنگ کا جھنڈا گھروں کے اوپر کچھ لوگ لگاتے ہیں، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے عرض کی حضور ہر جماعت کا، سیاسی جماعتیں ہوں، سماجی معاشرتی خدمات سر انجام دینے والی جماعتیں، تنظیمیں، ہر ایک نے اپنا ایک جھنڈا بنایا ہوتا ہے، اس پر مونوگرام لگاتے ہیں، سارا کچھ، تو جھنڈے میں قباحت نہیں. لیکن یہاں محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان گرامی جو اصل الاصول ہے کئی احکام کی، کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو دینی معاملات میں تشبیہ خاص ہے یہ چونکہ حرام ہے اور جائز ہی نہیں شریعت مبارکہ میں، تو جو کسی غیر مسلم یا بد عقیدہ لوگوں کی جو مذہبی علامت اور شعار ہوگا اس کو اپنائے گا، قیامت کے دن انہی کی جماعت میں سے اٹھایا جائے گا. من تشبہ بقوم فہو منہم. ہمیں تو جب سورج نکل رہا ہو صبح کے ٹائم، اس وقت نماز مکروہ تحریمی قرار دے دی گئی ہے. جب سورج عین سر پہ آئے، نماز اور سجدے سے ہمیں منع، حرام قرار دے دیا گیا نماز کو. جب سورج غروب ہو رہا ہو ہمیں حرام، حالانکہ اللہ پاک کائنات کا خالق ہے، اس کی عبادت ہمارے اوپر لازم ہے. اللہ نے پیدا ہی ہمیں عبادت کے لیے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، لیکن اللہ اس کے محبوب علیہ السلام نے طلوع کے وقت، نصف النہار پر جب سورج ہو، جب غروب کا وقت ہو، اپنی بارگاہ میں سجدے سے منع فرما دیا. کیوں؟ فرمایا تم نے نیک نیتی سے میرے آگے سجدہ کرنا ہے. لیکن جو سورج کے پجاری مشرک ہے، سورج نکلے اس کو سجدہ کرتے ہیں، عین عروج پر ہو، اس کی بلندی اور عظمت کے اظہار کے لیے سجدہ کرتے ہیں. جب غروب ہو سجدہ کر کے رخصت. تم تو مجھ الہ واحد کی خدمت میں عقیدہ توحید والے ہو، سجدہ کرو گے، لیکن میں تمہیں سجدے کی اجازت نہیں دیتا تاکہ سورج کے پجاری مشرکین سے تمہاری مشابہت نہ پیدا ہو. اتنا بچنا ہے غیروں کی مشابہت سے. تو میں نے عرض کی حضور ویسے کوئی بھی جھنڈا ہو کسی قسم کا شریعت مبارکہ، لیکن من تشبہ منہم فہو، من تشبہ بقوم فہو منہم. اور یہ لوگ جو حضرات امہات المومنین کی توہین گستاخیاں کرتے ہیں، کتابیں ان کے خلاف لکھتے ہیں، درس ان کے خلاف، ان کو نشانہ تنقید بناتے ہیں. حضرات خلفائے راشدین جو محبوب کی محبوب ترین ہستی ہیں، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کے خلاف باتیں کرنے والوں کا یہ مذہبی شعار ہے کہ وہ کالے رنگ کا جھنڈا 3 کونوں والا گھر پہ لگاتے ہیں. حضور پیر سیال مجھ فقیر کے سارا فیض آپ کا ہے. ہم نے تو جو بھی ریزہ خاری کی ہے وہ حضور پیر سیال کے ٹکڑوں سے. حضور پیر سیال اتنے خوش ہوئے اس جواب سے، ایسے جوش میں اپنے ہاتھ مبارک مارا. ارشاد فرمایا استاد جی پھر میں نے آپ کو اس لیے پہلے طلب کر لیا کہ آپ جب تقریر کریں گے نا جمعے کی 40 منٹ، آخر پر 5 منٹ اس مسئلے پر بات کرنی ہے، اور فلاں جو پیر صاحب ہیں ان کا نام لے کر کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے اور کالے جھنڈے کو لہرایا ہے اور اس کے ساتھ تعاون کیا ہے. آپ کہہ دیں کہ حضور پیر سیال محمد حمید الدین فرما رہے ہیں کہ ہمارے جتنے پیر بھائی ہیں وہ خیال کریں اس پیر کے ساتھ کوئی بیعت نہیں ہے، وہ پیر نہیں رہا، بیعت ٹوٹ چکی ہے، کوئی بیعت نہ کرے. اس لیے کہ صحابہ کرام کے متعلق جن کے دلوں میں تھوڑی سی بھی خرابی ہو، جو ان سے مشابہت رکھے گا وہ ہمارا مقتدا نہیں ہو سکتا. غیرت ایمان کی مسئلہ ختم نبوت میں جو خدمات آستانہ عالیہ سیال شریف کی ہے پہلے دن سے، جب یہ قادیانی غلام قادیانی جو 1908 اکتوبر میں مر رہا ہے، اس نے خود اپنی کتاب کے اندر، میرے پاس وہ موجود ہے، اس نے کہا جب سے میرا معاملہ پھیلا ہے یہ 2 شخصیات، ایک آستانہ عالیہ توسہ شریف میں حضرت خواجہ اللہ بخش کریم توسوی غریب نواز، اور دوسری آستانہ عالیہ سیال شریف سے مجاہد اعظم حضرت خواجہ خواجگان علامہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب، یہ تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے. حضور پیر سیال کے ہم غلام ہیں. علم، عقل، عشق کا تقاضا یہی ہے، حق کا تقاضا یہی ہے. حضور پیر سیال کے مبارک قدموں کے ساتھ وابستگی کا تقاضا یہی ہے کہ مسئلہ ختم نبوت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. حضور پیر سیال کی تعلیم ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں
اور حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے جو عظیم اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی ہستیوں نے اور پیارے صحابہ کرام کی ہستیوں نے اتفاق اور اجماع منعقد کیا تھا کہ جو محبوب کی شان ختم نبوت کا منکر ہو اس کے خلاف جہاد ہی ہوگا۔ حضور پیر سیال کی تعلیم ہے، ہمارا الحمدللہ 1973 کا آئین جس صورت میں بھی یہ موجود ہے، ہر پاکستانی کو خیال کرنا چاہیے، پابندی کرنی چاہیے۔ وہ چونکہ ہمارا تمام پاکستانیوں کا آپس میں ایک عمرانی معاہدہ ہے، اس لیے جو جس بھی عقیدے یا مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس عمرانی معاہدے کی وجہ سے ہمارے ایک دوسرے پر سماجی حقوق ہیں، لہٰذا سماجی حقوق ہم ایک دوسرے کا پورا خیال کرتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اپنے اپنے طریقے پر چلتے ہیں۔ لیکن قادیانیت وہ ضرورت دینی کے بھی چونکہ منکر ہیں، ختم نبوت کے منکر، اور وہ چیز ضروریات دین میں، اور دوسرا وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے، ان کا حکم شریعت میں مرتدوں والا ہے، اس لیے آئین پاکستان کو ماننے والا کوئی بھی پاکستانی شہری ہے وہ بھوکا ہو ہم کھانا کھلائیں گے۔ ہمارا سماجی معاشرتی فریضہ ہے، اسلام ہی سب سے زیادہ خوش اخلاقی اور خدمت انسانیت کا درس دیتا ہے، کوئی اور ہو ہم اسے پانی پیش کریں گے، اس کو ہر خدمت اور رواداری اور معاشرتی حقوق کا خیال کر کے چلیں گے، سوائے قادیانیت کے، کیونکہ وہ مرتد ہیں، ضرورت دینی کے منکر ہیں، اور دوسرا وہ آئین پاکستان کے منکر ہیں۔ لہٰذا قادیانی تو روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی مبتلا ہو جائے زخمی، ہم قریب سے گزرے، ہمارے پاس پانی موجود ہو، گاڑی موجود ہے، آپ کو شریعت اور آئین اجازت نہیں دیتا، وہ حکومت جانے اور ذمہ دار، ہم عوام میں سے شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے کہ اس تڑپتے ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ میں مبتلا قادیانی احمدی مرزائی لاہوری گروپ کے ختم نبوت کے منکر کو ہم پانی کا قطرہ بھی اس کے منہ میں اڈیلیں، اگر اڈیلیں گے اللہ کی لعنت برسے گی۔ ان سے کوئی سماجی معاملہ، ان سے سلام کلام، ہاتھ ملانا، ان کے پاس ملازمت کرنا، ان کو اپنے ہاں ملازم ٹھہرانا، کاروباروں میں ان کے ساتھ مزاربت یعنی ان کے ساتھ جو ہے شراکت، اور اسی طریقے سے ان کی شادیوں میں جانا، ان کو اپنے ہاں شادی میں انوائٹ کرنا اور دعوت دینا، الغرض مذہبی معاملے کا تو سوچا نہیں جا سکتا، ان کے ساتھ سماجی معاشرتی معاملات بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مرتدین والا ان کا حکم ہے شریعت مبارکہ میں۔ اللہ پاک حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے فیض و برکات ہمیشہ ہمیں عطا فرماتا۔ امور و معاملات اتنے بلند ہیں کہ کتنی عمریں چاہیے ایک ابتدا تک ہی پہنچنے کے لیے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضور پیر سیال کرم فرماتے ہیں، اور ہم سب کے لیے یہ موقع فراہم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے منتظمین پیر بھائی اور اس حوالے سے جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی اداروں کے جوان ہیں، دیگر علاقے کے جتنے بھی، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضور پیر سیال کا فیض و برکت عطا فرمائے۔ وما علیشہ الا البلاغ۔ آپ دعا فرما رہے تمام دنوں، آمین آمین۔ ساری گما